السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور آپ خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے، وبشر بشر بشرا یبشر سے جیسے بشرا خوشخبری، اسی طرح بشر خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ اس آیت کے اندر اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ آخرت پر یعنی آخرت میں جزا و سزا کے بعد جنت یا جہنم ایک چیز ہے، اسی کا عقیدہ ہے یہاں، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نامہ اعمال ملیں گے، اس کے بعد یا جنت ملے گی انسان کو یا جہنم ملے گی۔ تو یہاں جنت کا تذکرہ کرنے سے آخرت کا ایک اثبات ہے، اس کے اندر آخرت کے عقیدے کے بارے میں ایک اثبات ہے کہ آخرت ہے اور وہاں کوئی سزا و جزا کا دن مقرر ہے، اور اس کے بعد پھر بدلہ ہے، یا وہ جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے۔ تو اس کے اندر خوشخبری کا کہا گیا ہے کہ آپ خوشخبری دیجئے کن کو؟ جو ایمان لائے ہیں، صرف ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے ہیں، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے بھی ہیں، ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے، ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دوسرا ہے تصدیق دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اور تیسرا ہے عمل بالجوارح، عمل بالجوارح اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، کہ ہم نے اقرار کیا ہے زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل سے تصدیق بھی کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، دل سے بھی ہماری یہ تصدیق ہے، ہم دل سے بھی مانتے ہیں۔ اور پھر اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، عمل کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے کے ساتھ وہ کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، ہم اعضاء کے ساتھ ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل صالح یہ بہت ہی ضروری ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ایمان کا اور عمل صالح کا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا ہے، جہاں یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، پہلے مومن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو ستو پلانا، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے؟ کفار مکہ وہ حاجیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، وہ مسجد حرام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایمان والوں کے برابر نہیں کیا، کیونکہ وہ ایماندار نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ ویسے تو وہ مسجد حرام کا اور حاجیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا جاتا ہے بندہ تو پھر وہ جنت ملتی ہے۔ کون سی جنت؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا، جب بھی وہ رزق دیے جاتے ہیں، منہا اس سے، یعنی ان باغات سے، اس جنت سے، من ثمرات رزقا، ان پھلوں سے رزق جب دیے جاتے ہیں تو قالوا، وہ کہتے ہیں
हाज़ अल्लज़ी, यही वो पल हैं, रुज़िक़ना, जो हमें रिज़्क दिए गए, जो हमें अता किए गए, मिन क़ब्ल, इससे पहले जो हमें अता किए गए, व उतू बिही मुतशाबिहन, और वो दिए जाते हैं इसके मुतशाबिह, इनके मुशाबे जो हैं, इनसे मिले जुले जो हैं फल, वो दिए जाते हैं। वलहुम, और उनके लिए, फीहा, उस जन्नत में, अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां हैं। वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे, वो हमेशा हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे। तो इसके अंदर जो मुतशाबिह लफ्ज़ है कि जन्नत के जो मेवे हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसके दो मतलब हैं। एक ये है कि जब वो सुबह के वक़्त वो खाएंगे, फल खाएंगे, तो शाम को जब फल खाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो इससे पहले हमें दिए गए हैं, इसी से मिलते जुलते हमें पहले दिए गए, यानी सुबह के वक़्त हमने खाए थे। और जब वो सुबह के वक़्त खाते हैं तो वो कहते हैं इससे पहले दिए गए, यानी शाम के वक़्त, पिछले दिन शाम के वक़्त हमें दिए गए। या इसका दूसरा मतलब ये भी है कि इसके मुशाबे हमें दिए गए कि दुनिया में जो हम फल खाते हैं इसी के मुशाबे होंगे, लेकिन उनका जायका, उनकी बनावट वो इस तरह की नहीं होगी, वो इससे भी बेहतरीन होगी। दूसरा ये इसका मतलब है, एक मुशाबे ये है कि वो जन्नत के अंदर ही जो पहले खाएंगे तो वो कहेंगे ये तो हमें थोड़ी देर पहले भी इस तरह के दिए गए। या इसका ये मतलब है कि जो दुनिया के अंदर खाते हैं तो उसका भी यही मतलब है कि इससे पहले हमें दुनिया के अंदर भी इसी तरह के फल दिए गए थे, लेकिन उनका जायका और जन्नत के फलों का जायका और उनकी बनावट वो इनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी। और अजवाज मुतहरा, मुतहरा का मतलब ये कि वो ऐसी बीवियां होंगी जो हैजो निफास और दीगर आलाइशों से बिल्कुल पाक होंगी, इन चीजों से वो बिल्कुल पाक साफ होंगी, पाकीज़ा बीवियां होंगी। और खालिदून, हमेशा, वो हमेशा रहेंगे, खुलूद, हमेशगी से, कि जन्नत। और सही बुखारी की जैसे रिवायत है, किताब रिकाब के अंदर, सही बुखारी के अंदर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद, जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उसके बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि आज के बाद जन्नत वालों को भी मौत नहीं आएगी और जहन्नम वालों को भी मौत नहीं आएगी, यानी वो हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर और जन्नत के अंदर रहेंगे। तो उसके बाद जन्नतियों की खुशी में इजाफा हो जाएगा और जहन्नमियों के रोने पीटने में इजाफा हो जाएगा, वो और ज्यादा रोएंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में शामिल कर दे। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी से रिलेटेड एक हदीस में आपको जन्नत के हवाले से, कि जन्नत की बहुत ज़्यादा नेमतों का हम जिक्र पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है। आपने फरमाया, हदीस है सही बुखारी की, आप फरमाते हैं जन्नत के बारे में फरमाया है, माला आइनुर रात वाला उजुनुन सामियात वाला खतर अला कल्बि बशर, कि वो जन्नत ऐसी है कि जिसके बारे में, जिसको किसी आंख ने देखा नहीं है, जिसको किसी कान ने सुना नहीं है, और जिस जन्नत के बारे में किसी इंसान के दिल पर कोई खटका भी नहीं है, कोई किसी किस्म की सोच ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो जन्नत कैसी जन्नत होगी। वो ऐसी जन्नत होगी कि बंदा सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, अन यज़रिबा, ये को वो बयान करे, मसलन मिसाल, मा बऊज़तन, किसी मच्छर की, फमा फौक़हा, या जो उससे ऊपर है, यानी उसका पर है या उसका बाजू है, या उससे कोई बड़ी चीज है या उससे कोई छोटी चीज है, हकीर चीज है। अल्लाह ताला इन चीजों की मिसाल से शर्माता नहीं है, हया नहीं करता। अल्लाह ताला ऐसी मिसालें देते हैं। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हकीर चीज के लिए हकीर चीज की अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, काफरों के लिए अल्लाह ताला ने हकीर चीज की मिसाल दी है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा, ये को वो बयान करे, मसलन मिसाल, मा बऊज़तन, किसी मक्खी की, मच्छर की, मा बऊज़तन, मच्छर की, फमा फौक़हा, या जो उसके ऊपर है, फ़अम्मल्लज़ीन, पस वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, फ़यअलमून, पस वो जानते हैं, यालमून, आलिमा यालम पीछे गुजरा है ये लफ्ज़, फ़यअलमून, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये हक है उनके रब की तरफ से। जो ईमान वाले हैं वो तो ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरहक पैगंबर हैं और ये किताब भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता बरहक किताब है, वो ये जानते हैं।
اور ایسی مثالوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسئلہ اگلا ہے، مسئلہ یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ، اس مثال سے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس مثال کو بیان کرنے کا کیا ارادہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آیات میں یہ واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان کے مقدر میں نہیں لکھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اتنی ہے، وہ بزد اتنے ہیں اپنی گمراہی کے اوپر، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر اتنے بزد ہیں اپنے گناہ کے اوپر، کہ وہ اس طرح کی مثالوں کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس طرح کی مثالوں کے بعد بھی اپنی گمراہی کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت زیادہ کو گمراہ کر دیتا ہے، تو پہلے بھی وہ گمراہ تھے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق ہی، گناہگار ہی۔ تو فاسق لوگ یہاں وہ لوگ مراد ہیں یہاں فاسق سے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جو کفر میں چلے جاتے ہیں، یہاں فاسق سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں بعض کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس کتاب میں مکھی کی، مچھر کی اور مکڑی وغیرہ کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اگر واقعی یہ خدا کا کلام ہے تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ پھر بڑی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتراض تو ان کا بالکل فضول ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ حقیر چیز کے لیے، حقیر چیز کی ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ حقیر بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دی، کافروں کے لیے حقیر چیزوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں فاسق اور فسق جو ہے یہ اطاعت کی حد سے باہر نکل جانے کا نام ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور یہ فسق مومن سے بھی صادر ہو سکتا ہے، مومن سے بھی اس کا ارتکاب ہو سکتا ہے گناہ کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں جو فسق مراد لیا گیا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا نام ہے۔ وہ کافر جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں ان کے لیے یہاں فاسقین کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ کون کافر ہیں، کون گمراہ ہیں، کون فاسق ہیں، کون اللہ تعالیٰ کی حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہاں کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ کافر، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد جو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، قطع یقطع، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمارا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، یہ کہ وہ ملایا جائے، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کو توڑ دیتے ہیں، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملانا، قطع تعلقی کرتے ہیں، یہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے۔ تو یہاں کافروں کی 3 صفات اس آیت کے اندر بیان کی ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پہلا یہ کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کو وہ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی ختم کر دیتے، توڑ دیتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، تو یہی وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جو کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، اس عہد سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ہم 3 مفہوم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ان 3 مفہوم کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا مفہوم عہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے مخلوق کو کی ہے، وہ وصیت
جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنی مخلوق کو کی ہے، کیا وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لایا جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، جس چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور نواحی سے باز رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ تم نے نہیں کرنے، ان سے روکا جائے، ان سے باز رہا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جس سے روکا ہے اس سے روکا جائے، یہ ایک عہد ہے۔ اور دوسرا عہد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیا ہے، تورات میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے۔ وہ کیا عہد تھا جو اہل کتاب سے تورات میں لیا؟ وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تم اس پر ایمان بھی لے کر آؤ گے، اور اس کی تصدیق بھی کرو گے، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور یہ عہد کا یہ مطلب بھی ہے جو اہل کتاب سے لیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ آیت الست بربکم والی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، 172 نمبر آیت ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ سب نے وہاں عالم ارواح میں کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور وہاں ہم سب نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی عہد کو یاد کروانے کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہے۔ سب نے آ کے یہ کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب انبیاء نے آ کے یہی دعوت دیا کہ وہی ایک الہ ہے، وہی ایک الہ ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور وہی وعدہ یاد دلانے کے لیے انبیاء کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگلی آیت میں اور ایک یوسل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو، یعنی اس کو ملانا چاہیے، لیکن یہ لوگ ملاتے نہیں ہیں۔ یکتعون کا یہی مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کا وہ خیال نہیں رکھتے، رشتہ داری کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آگے جو کافروں کے میں نے 3 صفات اسی آیت کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں، وہ 3 نوٹ کر لیں کہ 3 صفات اس کے اندر ہیں۔ ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسرا ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، تیسرا وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، فوت کر دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں کہ وہ رب ایسا رب ہے کہ جب اس نے تمہیں وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، تمہیں پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ یہاں 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت یہ ہے کہ جب بندے کا وجود ہی نہیں تھا، بندے کا وجود ہی نہیں تھا، سب سے پہلے روحیں بنی ہیں، اس کے بعد روحوں کو جسم عطا کیا گیا۔ جب بندے کا وجود ہی نہیں تھا، جیسے ایک انڈا ہے، انڈا پہلے مردہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں سے وہ زندہ ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے، نکلتا ہے۔ تو ایک بندے کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، ایک موت وہ ہے، اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جب وجود ہی نہیں۔ تو پھر ایک وجود اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، رحم مادر سے لے کر اس کی زندگی، پیدائش سے لے کر اس کی پوری زندگی، اس کی یہ پہلی حیات ہے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ایک موت ہو گئی اور ایک زندگی ہو گئی ہے۔ اور پھر بندہ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو یہ دوسری موت ہے، اور جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو یہ دوسری زندگی ہے۔ اس طرح 2 موتیں ہو گئی ہیں، ایک جب وجود ہی نہیں تھا وہ موت، اور پھر زندگی بخشی اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی، اور پھر وہ فوت ہوتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، جب دنیا سے جاتا ہے ایک وہ موت، 2 موت ہو گئی اور ایک زندگی ہو گئی، اور پھر قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو ایک دوسری زندگی وہ۔ اس طرح 2 موتیں اور 2 زندگیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں، اور پھر آخر میں کہا ہے ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذی وہ ذات خلق لکم ما فی الارض جمیعا
وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعہ، جو زمین میں ہے، جمیعہ سب کا سب، وہ ذات جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعہ سب کا سب تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ احسانات ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر استوا وہ مستوی ہوا، پھر وہ چڑھا، پھر اس نے قصد کیا یعنی ارادہ کیا، قصد کرنا ارادہ کرنا، پھر وہ چڑھا، پھر وہ مستوی ہوا، پھر اس نے قصد کیا یعنی ارادہ کیا الى السماء آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیے 7 آسمان، سبع 7 سماوات آسمان، اس نے ٹھیک ٹھاک مکمل 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی جمیعاً کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، اللہ کہ کسی کے بارے میں نص آ جائے، کسی کے بارے میں دلیل آ جائے، کسی کی حرمت کی، کسی کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے قرآن و حدیث میں، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ سب کا سب زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سب کا سب حلال ہے۔ اور ثم استویٰ، پھر مستوی ہوا، پھر وہ چڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان پر مستوی ہونا، چڑھنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی تعویل کے ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے وہ کیسے مستوی ہوا، کیسے چڑھا، ہم یہ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اپنے ذہن میں اس طرح کا اشکال لا بھی نہیں سکتے، اس طرح کا سوال پیدا بھی نہیں کر سکتے ہم اپنے ذہنوں کے اندر۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے چڑھے ہوں گے، کیسے مستوی ہوں گے، کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے، ہم اس طرح کا سوال نہیں کر سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی کے بارے میں تو کہتے ہیں نا، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، کہ استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوئے ہیں، کیسے چڑھے ہیں، اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بس اسی پر بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ السماء، آسمان، تو یہ آسمان ایسی چیز ہے کہ ایک یہ حصی وجود ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آسمان اوپر ہے، محض بلندی کو آسمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ اوپر ایک وجود ہے، حقیقت ہے آسمان کی۔ اور ساتھ ہی دوسری بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ آسمان کی تعداد کتنی ہے، 7، 7 آسمان ہیں، اور حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے 2 آسمانوں کے درمیان۔ اور زمین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، کہ زمین بھی اسی کی مثل ہے، یعنی آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، اسی کی مثل ہیں، آسمانوں کی مثل ہیں، تو لہٰذا زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین پر ایک بلشت ناجائز قبضہ کیا تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں۔ اور اسی آیت کے اندر بھی جیسے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا یا پہلے آسمان کو بنایا ہے، تو اسی آیت سے واضح ہوتا ہے، اور مفسرین نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ اسی آیت میں بھی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی زمین کو بنانے کے بعد، زمین کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا ہے، پھر آسمان کی طرف اس نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ آسمان بعد میں بنے ہیں اور زمین پہلے بنی ہے، اور مفسرین نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ زمین پہلے وجود میں آئی ہے اور آسمان بعد میں بنے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اعمال صالح کیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب اس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل، اسی طرح کا رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا، واتوا به متشابہا، اور اسی کے مشابہ وہ دیے جاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا مثال، ما معوذۃ فما فوقہا، کسی مچھر کی یا اس سے کچھ اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رب ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ کو وہ اس کے ساتھ اس مثال کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ ہی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط پکڑنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا اور تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، پھر وہ چڑھا آسمان کی طرف، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات اس نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔